یا الہی جب تک جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک جسم میں جان رہے، دل پہ تیری توحید لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا عظیم انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیلوں کو اور بنے تارک قرآن ہو کر، یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ صبح و شام میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے، جہاں پہ مر جانا بھی جینا ہے، ادب کر بے ادبی سے باز آ ورنہ، ادب کر بے ادبی سے باز آ ورنہ، محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا خدا کے سوا کوئی دادا نہیں ہے۔ 17 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا یہ دن آپ کی مسجد کی گھڑی کہتی ہے یوم بدر، یوم بدر یعنی جنگ بدر کا دن، جمعہ بھی تھا، رمضان بھی تھا، 17 بھی تھی، یہ تینوں چیزیں جب ایک ہوئیں تو معاشرہ بھی پھر دلیل ہوگا، گھڑیاں بھی دلیل ہوں گی، موبائل بھی انشاءاللہ دلیل ہوں گے، آپ بھی دلیل دیں گے، مسئلہ بدر والا بیان ہوگا۔ جس طرح رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جس طرح قرآن مقدس تراویح کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں روزی کی حالت میں پیاس و شدت کی بھوک کے ساتھ مکے سے باہر ایک جنگل میں ویران گراؤنڈ میں
دھوپ میں آسمان کے نیچے صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی ہیں جس میدان میں، اس میدان کا نام بدر ہے، ان صحابہ کا نام محمد رسول اللہ کے غلام۔ بدر کے میدان میں واقعہ پیش آیا، اس لیے کہتے ہیں یوم بدر، اور جنگ ہوئی تو جنگ بدر۔ مدینے سے باہر ہے تو ظاہر ہے مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ مکے والے بھی آ گئے اور مدینے والے بھی چلے گئے۔ اور یاد رکھو، آپ کہتے ہیں میں خود نماز پڑھتا ہوں لہٰذا تم بھی پڑھو، میں خود روزہ رکھتا ہوں لہٰذا تم بھی رکھو، میں خود ایک کام کرتا ہوں تو دیکھنے والا کہتا ہے یار جب یہ خود کرتا ہے تو یہ بہت بڑا اہم ہوگا، مجھے بھی تو کہنا ہے۔ مسئلہ تو تب بنے یہ مجھے کہے کر میں خود نہ کروں، مسئلہ تو تب ہو میں آپ کو کہوں نماز پڑھیں میں خود نہ پڑھوں، آپ کو کہوں روزہ رکھو میں خود نہ رکھوں۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی فضیلت ہوتی تو خود بھی کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تن من وجود کے ساتھ بدر کے میدان میں خود حاضر ہو گئے، اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اگر یہ چھوٹا مسئلہ ہوتا تو صحابہ کو بھیج دیتے، غلاموں کو بھیج دیتے، خادموں کو بھیج دیتے، نوکروں کو بھیج دیتے، اعلان کر دیتے، بات ختم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں حاضر ہو گئے، اور کیوں حاضر نہ ہوتے؟ مکے کے اندر رہ کے بھی ان لوگوں نے چین و سکون نہیں دیا، اپنی نماز پڑھتے گئے تو اوجڑیاں اٹھا کے کندھے پہ رکھنے والے یہ دشمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دیتے ہیں، اور وہ کلمہ سن کے دشمن بن کے منہ پہ تھوک کے ان بیٹیوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ کتنا زخم ہے، کتنا بڑا زخم ہے، 2 زخم ہو گئے۔ اور نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، یہ عبادت سمجھ کے خاوند بیوی دونوں لکڑیاں جمع کر کے کانٹوں کا گٹھا بنا کے محمد الرسول اللہ کے راستے میں اندھیرے میں رکھ لیتے ہیں۔ ہے بھی اندھیرا، ہے بھی رات، اور پیغمبر بھی تمہیں مارنے نہیں جا رہا، شیطان کو مارنے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اور دشمن اتنے بڑے ظلم، اتنے بڑے ظلم کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا مکہ چھوڑ دو، ذرا حبشہ چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، مکے سے حبشہ پہنچے، ان لوگوں نے ادھر سے ادھر خط لکھ دیا نجاشی بادشاہ کو کہ کچھ بے دین ہمارے ملک سے نکل کے تمہارے پاس آئے ہیں۔ کہ دو استغفر اللہ، کافر ہمیں بے دین کہتے ہیں، یہ کچھ بے دین ہیں جو مکہ چھوڑ کے حبشہ آئے ہیں، اور یہ تمہارا نظام خراب کریں گے، یہ ادھر فتنے مچائیں گے، تمہارے دین میں خلل ڈالیں گے، ان کو واپس بھیجو ہمارے پاس۔ ادھر بھی چین سے رہنے نہیں دیا ان ظالموں نے۔ کفر کفر ہوتا ہے، چاہے چچا ذات کیوں نہ ہو، مامو ذات کیوں نہ ہو، باپ بیٹا کیوں نہ ہو، خدا ہو۔ ادھر سے نجاشی بادشاہ کے دل میں میرے رب نے محبت ڈال دی، کہا پہلے تحقیق تو کروں نا، بغیر تحقیق کے ان کو واپس نہ بھیجوں۔ جب تحقیق کے لیے ان کے سامنے سوالات شروع ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے غلام نے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کے واقعات بیان کیے، اور قرآن کی سورت مریم سنائی۔ خط میں لکھا تھا بے دین ہے، جب پوری سیرت سنائی تو بادشاہ کہنے لگا نہیں بے دین نہیں ہے، نبیوں کی زندگی ایسے ہوتی ہے۔ ایک رد ہو گئی۔ خط میں لکھا تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، انہوں نے سورت مریم پڑھ کے سنائی تو انہوں نے کہا نہیں، مریم کے اندر تو وہی کچھ ہے جو ہمارے انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اس لیے نا ادب کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ نے حبشہ کے اندر صرف صحابہ کی اپنا حال کردار بیان کرنے سے اس بندے کو اللہ نے سلام کی دولت عطا فرمائی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ساری تاریخ میں
اور کوئی نہیں مل رہا، صرف یہی بادشاہ ملتا ہے جس کا غیبانہ جنازہ پڑا تھا۔ اور میں کہتا ہوں غیبانہ بھی نہیں تھا، اسلام لانے کے لیے نکلنے کی جستجو دن رات کر رہا تھا، اللہ نے موقع نہ دیا، زندگی نہ دی، لیکن مرنے سے پہلے بیٹے کو وصیت کر گیا کہ نبی علیہ السلام کو مل کے ضرور آنا ہے۔ تو اللہ کریم بھی پھر نظام کچھ اور رکھتے ہیں، آپ سے واسطے وسیلے ہوں گے، جب اللہ چاہتا ہے تو خود واسطے نہیں ہوتے۔ اللہ نے لاش محمد رسول اللہ کے سامنے ایسے کر دیا، دنیا کہتی ہے غیبانہ، میں کہتا ہوں کوئی غیبانہ نہیں۔ اس لحاظ سے غیبانہ ہے کہ لاش ادھر ہے، لیکن اس لحاظ سے کوئی غیبانہ نہیں کہ رب نے سامنے کر دی ہے، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ رب اپنے قدرت سے پھر فیصلے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ فضائے بدر پیدا کر بس۔ اللہ کریم نے ادھر بھی مسلمانوں کی مدد کر دی، لیکن ان ظالموں نے حبشہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، نمبر ظلم۔ ادھر ایک جگہ کا نام ہے شعب ابی طالب، مشہور جگہ۔ 3 سال تک نبی علیہ السلام کو بھی اور صحابہ کو بھی ان ظالموں نے اتنا قید کیا، کھانا پینا بند کر کے، رشتہ داری معاشرت کا نظام ختم کر دیا، نہ بولیں گے، نہ کھانا دیں گے، نہ ترس کھائیں گے، بھوکے پیاسے مر جائیں۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 سال۔ جس طرح آپ کہتے ہیں نا جیل ہے نا، یہ شعب ابی طالب انہوں نے جیل بنائی تھی پیغمبر کی۔ کتنا بڑا ظلم ہے، میں ظلم گن رہا ہوں، یاد رکھنا۔ آپ کہتے ہیں ہمیں ماں کی جولی میں ایمان مل چکا ہے، بس مرضی سے روزہ رکھو، مرضی سے کلمہ پڑھو، وہ جی جس کی طبیعت مانے عبادت کرو، نہیں تو نہ کرے، استغفر اللہ، ایسی باتیں نہ کرو۔ یہ بڑی قربانیوں سے یہ دین ہمارے پاس پہنچا۔ جس نے ابتدا کی ہے اس سے پوچھو، تاریخ پڑھ لو، حدیثیں سن لو، قرآن سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے جب دکھ ہوا، بیٹیاں تک طلاق ہو گئی، کھانے تک، مکان تک، چیزوں تک ان ظالموں نے قبضہ کر لیے، پرسکون زندگی نہ ملی، تو ہر مسلمان کہتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ اب اللہ کا حکم سامنے رکھ کے مکہ سے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام مدینے آ گئے۔ کدھر آ گئے جی؟ مدینے آ گئے۔ نبیوں کا شہر چھوڑ دیا، عامیوں کا شہر آباد کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام جیسے، ابراہیم علیہ السلام جیسے، آدم علیہ السلام جیسے، ساری باتیں، بیت المقدس اور بیت اللہ نبیوں سے آباد تھا۔ جہاں نبی نہیں تھی وہ مدینہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مدینے میں ڈیرا لگا دیا۔ جب یہ سمجھے کہ مکہ میں ہم نے تو بڑا تنگ کیا، یہاں سے بھاگ گئے، گھر بھی چھوڑ دیے، اگر مدینے میں محنت کی تو جن کا تھوک لوگ زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ فوجی بن کے آئیں گے، پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اپنی فکر کہتے ہیں نا، جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اب پھر بھی ان کو تو ڈر لگ رہا ہے۔ 800 کلومیٹر، کتنی دور جگہ ہے مدینہ، اور یہ پھر بھی ادھر ڈر رہے۔ اب انہوں نے پھر خط لکھا مدینے کے بڑے یہودی کے کہ آپ نے مدینے میں محمد اور ان کے یاروں کو ٹھکانہ دے دیا ہے، ہمیں موقع ملا تو تیری بھی خیر نہیں، ان کی بھی خیر نہیں، ان کو وہاں سے نکالیں۔ اتنی بڑی دھمکی مدینے میں بھی۔ 70 اونٹ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے شریک، اور 2 صحابی ان کو سنبھالنے کے لیے مدینے سے باہر چراگاہ میں ہوتے تھے۔ فخریہ نامی شخص وہاں سے روانہ ہوتا ہے مکہ سے، اور ان اونٹوں پر بھی قبضہ کر دیتا ہے 7 آدمیوں کے ساتھ مل کر، اور جو صحابی تھا اس کو شہید کر دیتا ہے۔ 70 صحابہ کو جب پتہ چلا، یہ صحابہ نکلے ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن یہ ظالم اپنے کام میں کامیاب ہو کے مکہ پہنچ گیا۔ سکون پھر بھی صحابہ کو نہ دیا ان ظالموں نے، مسلمانوں کی چیزوں پر بھی قبضہ، مدینے میں بھی نہیں رہنا۔ آخری خبر یہ سنی کہ شام کے علاقے میں ابو سفیان کے ساتھ مکہ سے عورتوں سمیت لشکر روانہ ہوا ہے، اور ارادہ کیا ہے؟ 3 کروڑ تک کمائیں گی اور مسلمانوں کے خلاف مدینے پہ لگائیں گے۔
اچھا 3 کروڑ، اتنا پیسہ؟ عورتیں کہتی ہیں ہمیں نفع ہو تو ہم اسی چندے میں ڈالیں گے، تمہیں نفع ہو تو اسی چندے میں ڈالیں گے، تھوڑا ہو تب ڈالیں گے، زیادہ ہو تب ڈالیں گے، یہ زیور بھی اس میں رکھ لو، جو کچھ مل رہا ہے زیادہ ملے تاکہ صحیح کام ہو جائے۔ دیکھو نا، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کفر غلط کرتا بھی ثواب سمجھ کے کرتا، جان مال وقت غلط لگا رہا ہے، بس اتنا سوچ لیا کرو میری جان مال وقت کدھر لگ رہا ہے۔ جب اس بات کا علم ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ سے مشورہ کیا، میرے صحابہ کیا مشورہ دیتے ہو ہمیں؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں اور آگے کہنے لگے امض ما امرک اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر جیسے اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے آپ ہمیں حکم دیں، آپ کا اعلان ہوگا ہم آپ کے ساتھ تیار ہوں گے۔ مقداد رضی اللہ کی جب یہ بات سنی، اور اگلا جملہ مقداد رضی اللہ نے غور بھی کہا، اللہ کے پیارے پیغمبر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جب قوم کے سامنے دشمن آ گیا تو قوم کہنے لگی تیرا رب جا کے لڑے اور تو جا کے لڑ، ہم تو جہاد کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، جیسا آپ نے کہا ایسی۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پہ خوشی کے آثار آگے، شکر الحمدللہ۔ ایک مقتدی تو دیندار ہے، حوصلے والا ہے، ہمت والا ہے، دوسرے صحابی کو بلایا تو بھی کچھ کہہ دے، اس صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میری جان کے مسئلے میں جس سے چاہتے ہیں آپ جڑ جائیں، جس سے چاہتے ہیں آپ توڑ دیں تعلق، جیسے آپ جڑیں گے میں بھی جڑ جاؤں گا، آپ توڑیں گے میں بھی معاملہ توڑ لوں گا، میرے مال میں جتنا مجھے دیتے ہو دے دو، نہیں دیتے ہو نہ دو، جیسے استعمال کرتے ہو کر لو، آپ کے اعلان اور اشارے کے ہم پابند ہیں۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، شکر ہے 2 آدمیوں نے مجھے حوصلہ دے دیا۔ چند صحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان ادھر سے بہت کما کے آ رہا ہے، اور جو ہی وہ آئے گا مکے جائے گا نا، راستے میں آپ بیٹھ جائیں، ان کا سارا مال لے لینا، لڑنے کی بات نہیں کی، کہا مال سارا لے لینا، کہ مسلمانوں کے خلاف لگا رہے ہیں۔ ہوتا کچھ اور ہے، انسان سوچتا کچھ اور ہے۔ صحابہ نے بھی یہی سوچا، نبی علیہ السلام نے بھی یہی مشورہ دیا۔ ادھر صحابہ کرام نکلے مدینے سے، اللہ جنگ بدر کے موقع پہ پہنچے، راستہ روک لیا، ادھر سے قافلہ آئے گا تو ہم اس سے مال لے لیں گے، لیکن وہ بھی ان کا سربراہ تھا، وہ بھی کفر کا امام تھا، اس نے سمجھ لیا، چالاک بڑا تیز تھا، اس نے راستہ بھی بدل دیا اور اعلان کر دیا ابو جہل کو کہ میں مکہ پہنچوں تو آپ کا قافلہ تیار ہو، دونوں صبح صبح جلدی پہنچیں گے، صحابہ کو مار ڈالیں گے، مسلمانوں کو مار ڈالیں گے، بس اپنا راستہ بدل دیا، ادھر سے پہنچنے سے پہلے مکے والوں کو بھی تیار کر دیا۔ اتنے چالاک، کفر ہو تو پھر کہتے ہیں نا ایسے سخت۔ جب ابو سفیان کا لشکر مسلمانوں کو نہ ملا، مسلمان انتظار کر رہے ہیں ابھی آ رہا ہے، ابھی دیکھا تو 2 لشکر آ گئے، ادھر سے ابو جہل بھی سردار، ادھر سے ابو سفیان سردار، دونوں کافروں کی امام، اور 2-3 آدمیوں کی بات نہیں، 1000 سے زائد آدمی ساتھ ہیں، 1000 اونٹ ہیں، 1000 تلواریں ہیں۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی طرف مڑ کے دیکھا، اللہ کے حبیب ہم ہیں 313، 17 کے 18 اونٹ ہیں ہمارے پاس، اسلحہ بھی پورا نہیں، لڑنے کی نیت سے تو ہم آئے نہیں، اور ہم نے کہا ابو سفیان ہے، یہ تو جہل ہے، یہ تو وہی مکے میں جو چیئرمین بنا تھا وہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے مکہ چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اللہ کریم نے مجھے بتا دیا ہے 2 گروہ مقابلے میں آئیں گے، لیکن ایک شکاری بن کے جائے گا، ڈرنا نہیں ہے، طائفتان 2 گروہ آئیں گے مقابلے میں، لیکن ایک ضرور آپ کا غلام بنے گا، ڈرنا نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر 2، استغیثون ربکم،
استستغیثون ربکم، میدان بدر موجود، 17 رمضان المبارک موجود، جمعے کا دن موجود، گرمی انتہائی تیز، نبی علیہ السلام خیمے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگے، استستغیثون ربکم، اے میرے ربا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، انجز لی وعدتنی، جو وعدہ کیا تھا ربا پورا فرما، نہ بردو۔ اللہ کریمہ اگر یہ جماعت جو میں نے 15 سال محنت کر کے تیار کر کے 313 مسلمان کیے، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے، میں محمد الرسول اللہ کہتا ہوں لا توبد، قیامت کی صبح تک عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی فریاد کوئی کر سکتا ہے؟ 15 سال میں نے محنت کر کے ابو بکر تیار کیا، عمر تیار کیا، عثمان تیار کیا، حمزہ تیار کیا، علی تیار کیے، یہ جو 313 مٹھی بھر صحابہ ہیں تھوڑا ہے، اللہ اگر یہ بچ گئے تو دین باقی ہوگا، اگر یہ آج شہید ہو گئے تو قیامت تک عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک ہے۔ صحابہ کی کتنی بڑی قربانیاں دیکھو، وہ صحابہ آج خون کی بازی پیش نہ کرتے نا، ہمارے پاس یہ قرآن کیسے صحیح پہنچتا، حدیث کیسے صحیح پہنچتا۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا آسمان کو چیرتے ہوئے عرش کو پہنچ گئی، اللہ کریم نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکہ، میرے حبیب ادھر تعداد تمہیں زیادہ نظر آ گئی، 1000 لشکر فرشتوں کا ابھی بھیج رہا ہوں، 3000 کا لشکر ذرا پیچھے آئے گا، 5000 اور بھی آئیں گے، 3000 بھی پہنچ گیا، 1000 بھی پہنچ گیا، 5000 بھی پہنچ گئے، پگڑیاں بھی صحابہ کو نظر آ گئی، پھر بھی میری نبی کے دو وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بدر کے میدان میں کفار کے سامنے مدد کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کو نہ دیکھنا، ہزاروں کو نہ دیکھنا، 5-3 کو نہ دیکھنا، 313 کو بھی نہ دیکھنا، سامنے ہزاروں کو بھی نہ دیکھنا، دیکھنا تو کس کو دیکھنا؟ اگر رات کو یہ دعائیں کر رہے ہو نا تو پھر ان دعاؤں کے لیے کوئی مجیب بھی تو ہے نا، مجیب بھی تو کوئی ہے، قبول کرنے والا بھی کوئی ہے، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، اس پہ بھروسہ کرو۔ ٹھیک ہے رب، اللہ معاملہ تیار ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے جانساروں کو دعا کر کے بسم اللہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ادھر سے کفار بڑے جوش میں ہیں، اسلحہ ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، پانی کے 2 کنویں تھے ہم نے قبضہ کر دیے، جہاں کیچڑ تھا مسلمان ہو گئے، جہاں سخت زمین تھی ہم ہیں، ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر مال ہے، ہمارے پاس اگر پانی ہے، ہمارے پاس اگر اسلحہ ہے تو مسلمانوں کے پاس اللہ ہے۔ یہ تو لوگ نہیں سوچتے نا، وہ اپنی چیزوں کو سوچ رہے تھے، مسلمانوں کی بڑی طاقت کو نہیں سوچ رہے۔ ان کا میں کیا کہوں، آج کے مسلمان بھی کہتا ہے امریکہ سپر پاور ہے، فلاں سپر پاور ہے، سارے کہو سپر پاور کون ہے؟ ابھی مسئلہ سننا ہے، آپ کی گھڑی بھی کہتی ہے یوم بدر، دیکھ لینا اسلامی تاریخ بتا دی، یوم بدر آپ کو سبق دیتا ہے کہ سپر پاور صرف اور صرف کون ہے؟ ادھر دعا ہوتی ہے، ادھر اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، ادھر نبی علیہ السلام کے سامنے آواز آتا ہے، اے محمد بھیجو سامنے کسی کو لاؤ، ایک کا نام ہے عتبہ، ایک کا نام ہے شیبہ، دونوں بھائی، اور ایک کا نام ہے ولید بن عتبہ، یعنی باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے اور ساتھ چاچا بھی ہے، تینوں نبی علیہ السلام کے سامنے مقابلے میں پہلے جا گئے، ترتیب سے ہوتی تھی جنگ ہے۔ اور اس سے بھی پہلے سنو، یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، ادھر سے حضرت حمزہ موجود ہے اسلام کا جھنڈا لے کر، تلوار لے کر، ادھر سے حمزے کے سامنے حضرت عباس بھائی اور کافروں کا جھنڈا پکڑا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کتنا مشکل مرحلہ۔ ادھر ابو بکر صدیق ہے جو پیغمبر کے ساتھ ہے، جھنڈا اسلام کا پکڑا ہے، ادھر عبد الرحمن اپنا بیٹا ہے، تلوار کافروں کی طرف سے پکڑی ہے۔ اللہ اس کی بات سن رہا ہے، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہوئے، باپ تو پہلے مسلمان ہوا، بیٹا بھی مسلمان ہوا، تاریخ اٹھاؤ دنیا میں کوئی صحابی ہے جس کا سارا خاندان مسلمان ہے؟ الحمدللہ
ایک واحد صحابی ہے بس. کسی کا نانا مسلمان نہیں ہوگا, کسی کا بیٹا مسلمان نہیں ہوگا, کسی کی بیوی مسلمان نہیں. بہت واقعات ہیں. صدیق اکبر تاریخی طور پہ وہ صحابی رسول ہیں جو ایک تو پیغمبر کو نماز پڑھا رہے ہیں, ایک کو بھی, اور نمبر 2 سارا خاندان مسلمان ہے. میں نے کہہ دیا سارا خاندان. آئندہ جمعے کو مجھے بتا دینا ہے اس کے خاندان رشتوں میں سے اگر کوئی اسلام سے رہ گیا ہو تو مجھے بھی پتہ چلے گا. نہیں بتا سکتے انشاءاللہ. جب مسلمان کامیابی ہوئی, اسلام فتح ہوا, تو عبد الرحمن بیٹا ہے نا, ابو بکر والد ہیں, عبد الرحمن کہنے لگا ابو آپ جنگ بدر میں 3 دفعہ میری تلوار کے سامنے آئے تھے, لیکن میں نے تلوار ادھر ادھر کر دی. کافر تھے نا, تلوار میرے ہاتھ میں تھی, کھڑا تو مقابلے میں تھا, جب آپ آئے تو میں نے ادھر ادھر کر دی. صدیق کا جواب سنا, بیٹا عبد الرحمن میری تلوار کے سامنے اللہ کی قسم آپ آتے تو آپ 2 ٹکڑے ہو جاتے. کیوں؟ میں محمد رسول اللہ کے ساتھ تھا, وہاں تو نظر نہیں آ رہا تھا, اللہ نظر آ رہا تھا. ایک اور صحابی ہے عبید اللہ, ان کے ہاتھ میں تلوار ہے مسلمانوں کی طرف سے, اور آگے ابو کھڑے ہیں عبداللہ بن جراح کفر کی طرف سے. اور یہ بات میں اپنے حال بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے تلوار کو ابو سے پھیرا, دوسری طرف میں نے تلوار پھیرا کہ بچ جائے, جب تیسری طرف میرے سامنے ابو آیا تو میں نے سر تن سے جدا کر دیا. جب سر تن سے جدا کیا, نبی علیہ السلام کو خبر ملی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین یہ صحابی ہے. کتنا بڑا رتبہ مل گیا. یہ سند تب ملی کہ باپ کو 2 ٹکڑے کیا اسلام کے حالات. بھائی رمضان ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, صحابہ اتنی بڑی قربانیاں کیا کرتے. عتبہ کی طرف سے آواز آئی سامنے لاؤ کوئی مقابل پیش کرو. یا تو علی کے مقابلے میں عباس چاچا ہے, عمر کے مقابلے میں عاص بن ہاشم ماموں ہیں, ابو بکر کے مقابلے میں بیٹا ہے. جنگ ہی کچھ عجیب ہے, لیکن جلدی کرو کوئی پیش کرو. نبی علیہ السلام نے 3 آدمی پیش کیے, انصاری 3 پیش کیے, عوف, معوذ اور عبداللہ, تینوں پیش کیے. تو یہ عتبہ بڑا سخت تھا, بڑا بدمعاش تھا. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم مدینے والے ہیں. کہا مدینے والے, بلکہ ہمارے ساتھ جلدی یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا, جو مکے سے مدینے آئے ہیں ہماری قومی بھائی ہیں, ان کو سامنے کرو. ان بچوں کی بات نہیں, ہم بڑے بہادر ہیں. کتنی سخت بات ہے, کتنی کفر میں جرأت کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا عتبہ مجھے بھی تو پہچانتا ہے, میں بھی تجھے پہچانتا ہوں. اپنا علی بھیج رہا ہوں, اپنا چاچا حمزہ بھیج رہا ہوں, اپنا خون خاندان بھیج رہا ہوں. خیال کرنا, علی سامنے آ, حمزہ سامنے آ, عبداللہ سامنے آ. ادھر سے ولید, ابو صاحب عتبہ, چاچا شیبہ, 3 بڑے بہادر پہلے نکلے. ادھر سے 3 بڑے بہادر پہلے نکلے. حمزہ نے, علی نے ایک تیر میں اس کو مردار کر دیا, دونوں کو, جو مقابلے میں دونوں کو. اور جب دیکھا عبداللہ خود زخمی ہے, مقابلے میں کافر بھی خود زخمی ہے, تو حمزہ نے, علی نے اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کو بھی مردار کر دیا. 3 کافر جنگ کے اندر بدر میں جب پہلے مردار ہو گئے, ان کی ہوا نکل گئی. اب تو بہت بڑا مسئلہ ہے, اب ترتیب کے بغیر حملہ کرنا شروع کیا. نبی علیہ السلام کی چونکہ اللہ سے کیا تھا, دعا تھی نا, اللہ کریم نے اور مدد کر دی. یہ بغیر ترتیب کے آئیں گے تو میں بھی پھر فرشتوں کی ترتیب دے دوں گا. میرے نبی کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ عبد الرحمن کہتے ہیں دائیں بائیں 2 بچے کھڑے اور مجھے کہتے ہیں چاچا جان جی ابو جہل کون ہے؟ میں نے بچوں کو دیکھا, عمر اتنی بڑی ہے ہی نہیں, تو یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. ابو جہل جیسے شخص آج بدر کے میدان میں اتنی بڑی گرمی میں روزی کی حالت میں. کہنے لگے نہیں آپ بتائیں ہمیں. تو باتوں میں نظر آ. میں نے کہا وہ ہے آپ کا شکاری. بچوں نے میری بات سوڑی اور دوڑ گئے, اور دوڑ کے ایک بازو بھی ابو جہل کا کاٹ دیا, دوسرے بازو سے لمٹ کر اس کو بھی پکڑ کے ابو جہل کو نیچے گرا دیا. 2 بچوں نے. یہ بہادر ہوتا ہے بھائی, بہادر ایماندار ہوتا ہے, یاد, کافر بہادر نہیں ہوتا. جب اس کو مار مار کے اتنا کمزور کیا کہ خود پھر بھاگ گئے.
جان بچا گئے۔ لاشوں میں گنتی لاشیں پڑی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا تو بجال پڑا ہے اور سر ہلا رہا ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ میں سینے پہ چڑھ کے بیٹھا تو ابو جہل کہنے لگا ارتقا صائباً یا رائی الغنم، اے بکریاں چرانے والے بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھ گئے ہو۔ بکریاں تو چراتا تھا، آج ابو جہل کو مار گیا، کدھر بیٹھے ہو؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا بکریاں جو چراتا ہوں، لیکن ذلیلوں کو عزت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، کمزوروں کو فتح دینا اللہ کے اختیار میں ہے، آپ جیسے کو میرے قدموں کے نیچے رکھنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہا اچھا اتنی بات میری سن، میرا سر جب تن سے جدا کریں گے تو ساتھ لٹکائے رکھنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ لوگ آخری دم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، میرے بھتیجے کو جا کے یہ بتا دو میں اتنا غصے میں جا رہا ہوں کہ اس جہان میں بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوا، اس جہان میں بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ سفر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آیا، آگے کہا نبی علیہ السلام مجھے ابو جہل ایسے کہہ رہا تھا، میں نے سر بھی تن سے جدا کر کے لٹکا کے چھوڑ دیا، نشانی باقی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمانے لگے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنٌ، ہر امت میں فرعون ہے، لیکن اس فرعون نے مرنے سے پہلے لمبا کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ کمزور تھا، اور میرے دور کا فرعون اتنا سخت تھا کہ اپنا غصہ آخرت کے لیے بھی چھوڑ بیٹھا ہے۔ کتنا سخت فرعون ہے۔ اس فرعون نے تو مرتے وقت بولنے لگے تو کلمہ پڑھا، قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور والا، اور اس فرعون نے مرتے وقت بھی مجھے غصہ دلایا۔ اگلی بات آخری بات سمجھا، ابو جہل بھی مردار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام راستے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ شخص ملا جس نے اوجی اٹھا کے یہاں رکھی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو بھی مار دیا، مردار ہو گیا۔ 70 کفار مردار ہو گئے، 70 نبی علیہ السلام کی جیل میں آ گئے، قید میں آ گئے، قبضے میں آ گئے۔ میں نے کہا نا کوئی بھائی تھا، کوئی بیٹا تھا، رشتہ دار تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قید ہے ان کو ذرا قید رکھو، ابھی بدر میں جاتے ہیں۔ 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 313 میں شہید کتنی؟ 14، اور 1000 کے لشکر میں مردار کتنی؟ اللہ، اور قیدی کتنی؟ 70 140، کدھر 14 کدھر 140۔ اسلام کی اللہ نے ہر دور میں مدد کی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی لاشیں اٹھوا کر جنازہ پڑھ کر صحیح کفن دفن کیا۔ 3 دن گزرے ہیں، وہ مردار ادھر ہی پڑے، ان کو کوئی اٹھانے ہی والا نہیں۔ اتنا ڈر لگا نسل کو کہ سامنے نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک اللہ نے مجھے دیا، بدر کا میدان میرے صحابہ کی نشانی تا قیامت باقی رہے گا، اس میدان کو گندوں سے صاف کرو، ان لاشوں کو اٹھاؤ، وہ کنواں جس میں پانی نہیں ہے بڑا وسیع، اس میں ڈال دو، اوپر پتھر ڈال دو، نہ نماز ہے نہ جنازہ ہے نہ قبر ہے، مردود ایسی جگہ۔ یوم بدر آپ کو سبق دیتا ہے کہ سلام قربانیوں سے آیا۔ دوڑ کی عورت آتی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا آپ کے ساتھ گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے مجھے بیٹے کی محبت بہت زیادہ ہے، اگر جنت میں ہے تو بتاؤ میں ہنس جاؤں، خوش ہو جاؤں، اگر جہنم میں ہے تو پھر رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل ان بدریوں کے بارے میں جو شہید ہوئے ہیں مجھے حال بتا۔ جبریل نے فرمایا اللہ کے نبی جو دنیا سے جا چکے ہیں شہید ہیں وہ جنت میں ہیں، اور جو باقی زندہ باقی ہے اے مدو ماشے تم قیامت کی صبح تک جو کچھ بھی زندگی میں کر لیں اللہ ان سے نہیں پوچھے گا۔ اماں بھی خوش ہو گئی کہ واقعی میرا بیٹا جنت میں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر والوں کی بولو کیا کی؟ مدد کی۔ اللہ کریم ان بدر والے صحابہ کی جو قربانیاں ہیں، صحابہ کی جو قربانیاں، نبی کی جو قربانیاں، ان قربانیوں کو رنگ لا کر کامیابیوں کو قبول کر کے، تحفوں کو قبول کر کے، ان کے خون کو قبول کر کے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔